السلام علیکم محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ شب برات آنے والی ہے، 15 شعبان کی رات بڑی فضیلت والی، بڑی اہمیت والی رات ہے۔ احادیث کی روشنی میں اس کی کیا فضیلت ہے، کیا حقیقت ہے، کیا اہمیت ہے، وہ سب کچھ بھی بتایا جائے گا۔ اور اس رات وہ کون سے خرافات ہیں، کون سی بدعات اور رسومات ہیں جس کا شریعت سے تعلق ہی نہیں اور ہم کر رہے ہیں دین سمجھ کر، وہ بھی بتائے جائیں گے۔ تو آخر تک بنے رہیں، انشاءاللہ یہ ساری باتوں سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، شب برات کی فضیلت کے حوالے سے 10 صحابہ کرام سے روایات منقول ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کی رات میں نے حضور علیہ السلام کو اپنی آرامگاہ پر نہیں پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی، یہاں تک جب میں نے جا کے دیکھا تو آپ علیہ السلام جنت البقیع یعنی مدینہ کے جو قبرستان ہے وہاں پر موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا، عائشہ یہ وہ رات ہے، 15 شعبان کی رات، بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ مقدار سے بھی زیادہ تعداد میں گناہگار بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ یہ اماں عائشہ کی روایت ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اس رات میں جو بچے پیدا ہونے والے ہیں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، جو لوگ مرنے والے ہیں ان کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے، اور تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اسی رات میں، اور اسی رات میں تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اور تیسری روایت میں ہے کہ یہ وہ رات ہے، اس رات میں تمام لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے۔ 7 لوگ ہیں جو اس رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 کینہ پرور، اور نمبر 4 چغل خور آدمی، نمبر 5 ٹخنوں سے نیچے جو شلوار ہے وہ لٹکانے والا آدمی، اور نمبر 6 شرابی، نمبر 7 قاتل۔ یہ 7 قسم کے لوگ ہیں، گناہگار ہیں، جن کی اس عظیم رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی جب تک یہ ان گناہوں سے توبہ نہ کریں۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کیا کرو، ذکر کیا کرو، اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ اس رات کا سورج جیسے یہ رات شروع ہوتی ہے یعنی سورج غروب ہوتا ہے، شب برات شروع ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں آسمانی دنیا میں آ کر کہ کون ہے جو میرا بندہ مجھ سے بخشش مانگے میں اس کی بخشش کروں، کون ہے جو اپنے رزق میں وسعت طلب کرتا ہے میں اس کے رزق میں کشادگی عطا کروں، اور کون ہے جو مصیبت زدہ ہے اور مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو ان تمام روایات کی روشنی میں، صحابہ کرام کے اعمال کی روشنی میں، اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 3 کام اس رات میں کرنے کے ہیں۔ کون کون سے ہیں تفصیل سے بتاؤں گا۔ پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے اس رات کو قبرستان میں جانا چاہیے، مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، یہ بات۔ لیکن یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حیات مبارکہ میں پوری زندگی میں ایک دفعہ قبرستان یعنی شب برات کی رات جنت البقیع قبرستان جانا ثابت ہے، جو حدیث میں نے شروع میں بیان کی اماں عائشہ کی، پوری زندگی میں ایک دفعہ۔ تو اگر کوئی شخص پوری زندگی میں ایک دفعہ قبرستان جاتا ہے شب برات کی رات اس نیت سے کہ نبی علیہ السلام گئے تھے، میں بھی جاتا ہوں سنت سمجھ کر، اور جا کر وہاں مردوں کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، تو اس کو کیا ملے گا؟ اجر اور ثواب ملے گا۔ لیکن پھول، پتیاں، چادر، چڑھاوے وغیرہ لے کر جانا یہ بالکل ثابت نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کے بغیر آپ نے جانا ہے، جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب کر کے آنا ہے وہاں جا کر۔ اگر اس کو لازم سمجھنا اور ہر سال شب برات کی رات میں جانا، اور یہ جو پھول پتیاں وغیرہ ہے اور یہ ساری چیزیں شب برات کے ارکان میں اور لازم سمجھ کے کرنا، یہ بدعات ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ شب برات پوری زندگی میں ایک دفعہ جانا سنت ہے، تو جائیں اور جا کر کیا کریں؟ مردوں کے لیے ایصال ثواب کریں، باقی خرافات سے بچیں۔ دوسرا کام جو کرنے کا ہے شب برات میں وہ ہے کہ ذکر و اذکار یعنی رات میں نوافل کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ لیکن یہ بات آپ کو واضح ہونی چاہیے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہوتی ہے۔ نفل عبادت، کیونکہ فرض میں تو اجتماع ہوتا ہے نا، فرض نماز میں تو سارے لوگ جماعت کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، اس میں جمع ہونا ضروری ہوتا ہے مسجد میں۔ لیکن نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی
گوشے تنہائی میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنا زیادہ مطلوب ہے۔ تو اس رات میں نوافل کا اہتمام کریں، ذکر تلاوت کا اہتمام کریں، لیکن گھر میں بیٹھ کر۔ مسجد میں اجتماعی نفلوں کی جماعتیں کرنا اور میلے وغیرہ سجانا، مجلسیں منعقد کرنا، یہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ یہ رات شور و شغب کے لیے نہیں ہے، میلے و اجتماعات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سے مانگنے کے لیے ہے۔ اور تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں اللہ سے، اور اس وقت کو ضائع ہونے نہ دیں۔ اور تیسرا جو کام کرنے کا ہے وہ ہے روزہ رکھنا ہے اس کے دن میں۔ ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیچھے میں نے بیان کی، اس میں بتا دیا کہ روزہ رکھا کرو، اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پوری زندگی یہ معمول رہا کہ ہر مہینے کی ایام 20، ہر مہینے کی 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ ایام 20 کے روزے ہر مہینے میں رکھتے تھے، ہر مہینے کی 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو، 15 تاریخ کو، یہ اسلامی تاریخ، اسلامی مہینے کی 13، 14، 15، یہ 3 تاریخوں میں اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے۔ تو چونکہ شب برات کا جو دن ہے وہ 15 شعبان کا ہے، تو وہ ایام 20 میں خود داخل ہو جاتا ہے، تو اس نیت سے اگر کوئی بندہ روزہ رکھ لیتا ہے مستحب سمجھ کے، لیکن مستحب ہے، یاد رکھیں، سنت نہیں ہے۔ تو یہ 3 اعمال جو کرنے کے ہیں، جس طرح کرنے کے ہیں، وہ میں نے تفصیل سے بتا دیے شریعت کے مطابق، کیونکہ دین اتباع کا نام ہے۔ جب ہم اللہ کے نبی کی اتباع میں کام کریں گے تو وہ ثواب ہوگا، اور اپنی منمانی میں کرتے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، وہ پھر ثواب کے بجائے گناہ ہوگا اور ہمارے اوپر وبال ہو جائے گا۔ کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ اس رات میں پٹاخے بجاؤ، اس رات میں اس طرح آتش بازی کرو، دیگر خرافات کرو، حلوے تقسیم کرو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے ہماری عبادت ضائع ہو، تو اپنی عبادت کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور اس رات کو شریعت کے مطابق اور احادیث کے مطابق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح گزارا اس طرح گزار کر اپنی بخشش کروائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔